السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اقرار الحسن صاحب حق خطیب صاحب کے اندر سے کیڑے نکالتے رہے، خامیاں نکالتے رہے، ان کو ایکسپوز کرتے رہے۔ میں وہ لوگ سامنے لے کر آتا رہوں گا جن کو حق خطیب صاحب کی دعا سے شفا مل گئی یا ان کے دم کرنے سے ٹھیک ہو گئے، بہتر ہو گئے۔ یہ عقیل نامی شخص آج میں سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ جو رپورٹس کا جتھا ہے یہ 7 لے کر آئے ہیں، ساری میڈیکل رپورٹس بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ سن 2003 میں دونوں کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، ایک ڈونر ملا، کڈنی مل گئی، پھر سے ان کو اللہ نے نئی زندگی بخشی، 10 سال بعد وہ کڈنی بھی فیل ہو گئی، پھر بہن نے کڈنی دی، 5 سال بعد اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے کہ اسی جو ان کو ڈونیٹڈ کڈنی تھی اس کے ساتھ ان کو کالا یرکان بھی ہو گیا اور بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ 2016 میں یہ گئے ہیں حق خطیب صاحب کے پاس اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے دم کیا، 7 دفعہ دم کیا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میری رپورٹ 0، بالکل ایک عام انسان والی رپورٹس ہو گئی ہے۔ آج تک یہ بالکل ہیلدی زندگی گزار رہے ہیں۔ 2019 میں شادی بھی ہوگی، اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا ہے، ماشاءاللہ زندگی بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ اب میں ان سے سوال پوچھوں گا ویسے جیسے اقرار الحسن صاحب اگر ان کا انٹرویو کرتے یا کوئی بھی ایسا شخص جو نہیں مانتا حق خطیب صاحب کو، وہ اگر ان سے پوچھتا تو کیا پوچھتا؟ میں آپ کے سوال ان سے پوچھنے والا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں، اقرار الحسن صاحب بتا دیں یہ رپورٹس غلط ہے یا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا یا کیسے ٹھیک ہوا ہے؟ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیں کہاں میڈیکل رپورٹس، کہاں کڈنی ڈائلسس، یہ اتنی پیچیدہ بیماریاں کہاں حق خطیب صاحب؟ وہ تو کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں، آپ کیسے ٹھیک ہوئے؟ بس دم کروایا ہے ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، شفا دی ہے اللہ نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو مسئلہ کیا تھا کہ جس کے اوپر انہوں نے دم کیا تو آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا؟ وہ پیچیدگی کتنی تھی؟ اصل میں جب ٹرانسپلانٹ کے بعد جو ہے نا کافی زیادہ پرابلم میرے ساتھ ہو رہی تھی، تو ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، جو سیدھی سی بات ہے۔ پھر بس کسی نے ہمیں بتایا کہ آپ ادھر جائیں۔ کیا پرابلمز کیا تھی ٹرانسپلانٹ کے بعد؟ پرابلم یہ تھی کہ مجھے یرکان بھی ہو گیا تھا اس کے ساتھ، تو مطلب الٹی بہت زیادہ ہو رہی تھی مجھے، الٹی وغیرہ، اور طبیعت میری واقعی میں یعنی جسے کہتے ہیں اس کڈنی کی آپ کے جسم کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کے ایشوز۔ ہاں ایسا ہی کچھ ہے، تو یرکان بھی اس کے ساتھ ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میرا جو مطلب ویٹ ہے وہ تقریباً 42-43 کے اوپر ہی بس رہتا تھا، بڑھتا نہیں تھا۔ ابھی کتنا ہے؟ ابھی میرا اس وقت ہے تقریباً 71 تقریباً ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہیلدی ویٹ ہے۔ تو پھر یہ کیسے فیصلہ کیا کہ حق خطیب سرکار کے پاس جایا جائے؟ کوئی اچھے ڈاکٹر، پھر اور اچھے ڈاکٹر بندہ ڈھونڈتا ہے؟ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ادھر جائیں، ادھر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، موجود ہیں۔ اچھا اب اگلا سوال، آپ ادھر چلے گئے تو آپ کے اندر سے مسئلہ تھا، نکلا کیا؟ کیلیں نکلی، چین نکلی، آپ کے اندر سے کیا نکلا؟ یہی ہے کہ مجھے شفا اللہ نے دی ہے، 7 دم کروائے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل نہیں، آپ کے جسم سے کیلیں وغیرہ نہیں نکلی؟ نہیں، میرے جسم سے کیلیں وغیرہ نہیں۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے جسم سے نکلے؟ نہیں، یہ تو بات یہ ہے نا کہ جس کے ساتھ جیسا ایک معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تقریباً ویسے ادھر شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو صرف دم کیا اور آپ ٹھیک ہو گئے؟ الحمدللہ۔ اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری صحت الحمدللہ سے بہت اچھی ہے، اور 2019 میں شادی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ پیسے بھی دیے آپ نے وہاں پہ کسی خادم کو یا کچھ؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے تو آپ کو پیسوں کے بغیر ہی علاج کر دیں؟ نہیں، ادھر تو خود کھانا کھلا کے اگلے بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں لنگر کر کے جائیے گا۔ اچھا، پیسے بھی نہیں لیے، کھانا بھی کھلایا ہے کھانا بھی کھلایا اور آپ ٹھیک بھی ہو گئے؟ الحمدللہ۔ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ایسا بھی تو ہو سکتا نہیں، یہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں، ویورز بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ادھر گئے ہیں، ویسے ہی اللہ نے شفا لکھی ہوئی تھی آپ کی اور ٹھیک ہونا تھا آپ نے، تو اس میں آپ بے فضول جو ہے کریڈٹ دے رہے ہیں خطیب صاحب۔ نہیں، میرے ساتھ اس وقت جس قافلے کے ساتھ میں جاتا تھا نا، میرے قافلے میں اور بھی کافی زیادہ لوگ تھے جن کو شفا ملی ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، وسیلہ وہ بنے ہیں، حق خطیب صاحب وسیلہ بنے ہیں۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی 2 نمبری آپ نے دیکھی ہو یا حق خطیب سرکار جو ہے لوگوں کے منہ میں خود ہی ڈال دیتے ہیں کیل اور پھر بعد میں نکال لے، ایسا بھی کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ ایسا تو کیا ہو سکتا ہے چانسز؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن عقل نہیں مانتی نا کہ کیسے کسی کے منہ سے نکل آئے کیل، یہ اس کے لیے کیل اب آپ کے منہ سے نکلا نہیں کیونکہ ڈالا بھی تو نہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیل نکلنے والا معاملہ جو ہے یہ صحیح ہے؟ یہ دیکھیں بالکل ایسا ہے، کیونکہ ہم جب دم کروانے گئے ہیں، ہمارے ساتھ قافلے میں ایک لیڈی تھی، اس کے کیل نکلے تھے ہمارے ساتھ۔ اچھا، آپ کے ساتھ تھی؟ جی بالکل تھی۔ اور دیکھا جائے تو
باقی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. باقی تو ہمیں دیکھ لیں آپ کہ میں کس موڑ سے کدھر کدھر گیا ہوں, لیکن بس ماننے والے مانتے ہیں. آپ کی دعائیں ہیں حق خطیب صاحب کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ہماری بھی زندگی ان کو لگائے, وہ ایسے امت کی خدمت کرتے رہیں. اقرار صاحب کے میں نے سنا آپ بہت بڑے فین ہیں. بہت زیادہ اقرار بھائی کا میں بہت بڑا فین ہوں, اور میں تو بولوں گا کہ اقرار بھائی تو پڑھے لکھے بندے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بلا لیں. میں کہتا ہوں اقرار بھائی کا ایک وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ 70% ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ ان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا ایک قسم کا, ایسا ان کا کہنا تھا. تو اقرار بھائی یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے, یہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں KRL ہاسپٹل سے میرا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ویسے اقرار بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس بار رونگ ہے, اس بار رونگ. اس بار رونگ ہے. آپ انہیں کیا پیغام دیں گے؟ میں اقرار بھائی آپ سید زادے ہیں, کہ آئی ریکویسٹ کہ آپ پہلے تحقیق کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی. اور آپ کہتے ہیں نا کہ کرتب, وہاں پہ کرتب ہوتا ہے. تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں اقرار بھائی, معافی چاہتا ہوں, اس بار کرتب آپ دکھا رہے ہیں سرکس کا بندہ ہائر کر کے. تو یہ کرتب جو آپ دکھا رہے ہیں یہ سرکس کے بندے دکھا سکتے ہیں, اللہ کے ولی نہیں دکھاتے کرتب. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ تو دکھی لوگوں کے چہرے جو ہوتے ہیں نا ان کو مسکراہٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں, جیسے کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دیا, اللہ شفا دیتا ہے, حق خطیب صاحب شفا نہیں دیتے, اللہ شفا دیتا ہے. وسیلہ وہ بنے حق خطیب صاحب, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ان پہ. اچھا جناب والا, اس طرح ہے کہ ہم نے عقیل صاحب کی ساری رپورٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ اویلیبل ہے. جب چاہے اقرار الحسن صاحب عقیل صاحب کا انٹرویو کر سکتے ہیں. جی میں کہتا ہوں آپ کی یہ رپورٹس اقرار الحسن صاحب دیکھ سکتے ہیں, بالکل دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی, بلکہ اینکر پرسن اویس ربانی صاحب بھی دیکھ لیں, اویس ربانی صاحب بھی دیکھ. اچھا چلے, جو بھی دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھے. اور جس طرح ہم نے انہیں بلایا آپ بھی بلا لیں, اپنے پاس بلا لیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ آ کے جو ان کے ساتھ بیتی ہے یہ وہ بتائیں گے. اس طرح کے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, وقتاً فوقتاً ہم ان کو آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے. مقصد ویڈیو بنانے کا اور آپ تک یہ بات پہنچانے کا یہ ہے کہ اس کا جواب بھی آپ دیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ سائنسدان بھی ہم ہیں, مذہبی اسکالر بھی ہم ہیں, سیاستدان بھی ہم ہیں, ہر ایک کام میں ایکسپرٹ ہم ہیں. تو آپ ہی اس بات کا جواب دیں کہ آخر یہ بندہ کیسے ٹھیک ہوا. اگر یہ بندہ, کچھ لوگ تو یہ لکھتے ہیں کہ حق خطیب صاحب کے پاس جو بندہ جاتا ہے نا اسے شیطان ٹھیک کر دیتا ہے, یہ بھی لکھا ہے لوگوں نے. تو اگر یہ ہی لکھا ہے تو اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیں, لیکن نیچے جواب دے دیں کہ آخر یہ بندہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے. اب تک خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.